تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی اور قرآن مجید میں بہت سے دوسرے موقعوں پر ایک ایسا منظر ہمارے سامنے پیش کیا جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں مگر اس سے کوئی سیکھتے نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے. یہ سارا جہان جو روزانہ ہمارے سامنے آتا ہے، سورج نکلتا، ہم بازاروں میں نکلتے، بازار ہیں، دکانیں ہیں، باہر باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، چارپائے ہیں، ان گنت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے سامنے بس گزر جاتے. سورج آیا، ڈوب گیا، ہم نے نہیں سوچا کہاں سے آیا، کیوں آیا، کدھر گیا، کون بیچا، دیکھتے نہیں. گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دے. یہ دنیا جو ہے اس کو بیگانوں کی طرح نہ دیکھ کہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس تو سر سے نہیں گزر گیا، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دے. قرآن یہی توجہ دلاتا، آپ پڑھیں اس میں مسئلے مسائل اتنے، ایک ایک چیز کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، رات آ رہی غور کرو، دن آ رہا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کو جب ہم پڑھتے ہیں، رسول کریم نے ایک تغیر اور تبدیلی سے متاثر ہوتا. یہی دیکھ رہے کہ خود بخود نہیں اور پیچھے سے ہدایت ہو رہی، ہدایت کار ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اس کو دیکھتے تھے. اگر ناراضگی نظر آتی تھی استعادہ، کہ یہ عذاب اور ناراضگی کی علامتیں پناہ مانگتی. اگر دیکھا کہ اللہ کی رحمت کے نشان ہے، وہاں سوال کرتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی یہ. صبح فجر کے وقت اٹھتے ہی یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح یہ سین روز تم دیکھتے ہو کہ رات کے وقت بالکل مر گئے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کوئی تمہارے قریب ہے، یعنی مرے کی طرح پڑے، صبح پھر زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے. یہی چیز جو ہے نا اس سے زیادہ گہرے طریقے سے موت کی شکل میں ہوتی ہے کہ لیٹ جاتے ہو، سو جاتے ہو، پھر قبر سے اٹھ کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب سورج نکلتا دیکھتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے. آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی طرح آنکھیں کھول کر کے اندر کیا ہو رہا، اللہ تعالیٰ یہ نظارے کیوں دکھا رہا، متاثر نہیں ہوتے. تو سورج نکلتا کتنا عمدہ ہے یہ جملہ، الحمدللہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ایک دن ہمیں اور اپنی رحمت سے دے دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کر دی. ہم لائق تو اسی سے کہ فنا کر دیے جاتے، مگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا، موقع دے دیا، ایک دن اور دیا کہ سنبھل جاؤ. اس لیے ہر وقت سورج غروب ہوتا، مؤذن اذان کہنے لگتے مغرب کی، فرماتے اللہم ان ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک اصغاث دعاتک فاغفر. اے اللہ تیرا دن چلا گیا، رات آ گئی، تیرے مؤذنوں نے اذانیں شروع کر دی، اگر اس دن میں مجھ سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو معاف کر. یہ دن قیامت دن گواہ نہ ہو جائے کہ میں تو اسے دیکھ کر آیا، میرے اندر تو اس نے غلط کام ہی اللہ کی، ایسا نہ ہو معاف کر. یعنی بالکل زندہ اور بیدار دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کرنا. روک کیا اس دور کا، جسم بہت لیپے پوتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اچھے لباس ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، خوشبوئیں، مگر دل مر گئے، دل نہیں زندہ رہا اس دور کا. اصل حادثہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دانشور ہیں، دل ہی نہیں پاس، وہ دل نہیں، وہ آنکھ نہیں کہ دیکھے کہ جہان کون چلا رہا. یہ اتنی نعمتیں ہمارے لیے کس نے بکھیر دی ہیں، یہ دسترخوان کس نے بچھایا. اس لیے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چار. امتوں کو یہی پرانی بیماری لگتی آئی، تم کو بھی لگ گئی، اس کا علاج کرو، دل زندہ ہو جائے. جو نظارہ سامنے آئے اسی سے متاثر آدمی، اللہ خوش نظر آئے، کوئی نعمت ہو شکر ادا کرے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی نظر آئے کہ یہ تو مصیبت اور تکلیف ہے، پناہ مانگ. دیکھے کہ کوئی شے اپنے آپ نہیں ہو رہی، یہ جو ہے نا چانس اور اتفاقیہ ہو رہا. اس کفر کو دل سے نکالے. ایک ذرہ بھی یہاں نہیں ہل رہا، پتا بھی اگر ہل رہا تو اس کے حکم سے. بارش نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کپڑے اپنے جسم سے الگ کر کے نکل اپنے اوپر ملتے اور فرماتے انہ حدیث احد من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ عرش عظیم سے حکم ہوا اور یہ کچرا حکم سے گرا، ملتے اپنے.